50 کے قریب میں آرٹیکل لکھ چکا ہوں اور 2-3 میری کتابیں جو میں 10-12 لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا چکا ہوں. مور دین 50 لوگ ایسے ہیں جن کو میں ایم فل کروا چکا ہوں. کافی تعداد جو ہے وہ ماسٹر لیول کے جو میں تھیسس جو ہے اب تک کروا چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ. میں آپ کا میزبان عبدالاحد. صوفی ایجوکیشن پوائنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے ایجوکیشن پرابلمس کو سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاب ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. اسی سلسلے میں آج کے سکسیسفل پرسنز انٹرویو سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے تھیسس کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، مدرسوں کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو انہیں ان چیزوں میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو ہمارا مقصد ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں تک رہنمائی پہنچانا. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مقالہ ہوتا کیا ہے؟ واٹ از تھیسس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. فرسٹ آف آل تو میں عبدالاحد صاحب آپ کا، اورنگزیب صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کے تمام رجال کال کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے اپنے اسٹوڈنٹ اسکالرز جو ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے مقالہ کیا ہوتا ہے، یعنی واٹ از تھیسس یا ما هو المراد بالبحث وما هو المراد بالمقالہ، کہ تھیسس کسے کہتے ہیں. بڑے آسان سے لفظوں میں اس کو اس انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ مقالہ جو ہے یہ ایک عربی کا لفظ ہے. انگلش میں اس کے لیے ہم تھیسس استعمال کرتے ہیں اور عربی میں ہم مقالہ بھی کہتے ہیں اور بحث بھی کہتے ہیں. اصطلاحی طور پر یہ ایک کمپریہنسو تحریری سپیچ ہوتی ہے. کمپریہنسو تحریری سپیچ ہوتی ہے جو کسی بھی مسئلہ کی جزیات جو ہیں، یعنی سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہ ایشو ہے کیا، اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ اس کو ہم ایک پراپر سسٹمیٹیکل انداز میں، ریسرچ کے انداز میں اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس کے اوپر غور و خوض کر کے ایک تحریری سپیچ تیار کرتے ہیں اور پھر اس سپیچ کے آخر میں اس سپیچ کے متعلقہ جو ہیں وہ ریزلٹس جو ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے. اس کو سادہ لفظوں میں مقالہ کہہ سکتے ہیں. سر، جو مقالہ لکھنے کے لیے، تھیسس لکھنے کے لیے ٹاپک ہوتا ہے، جی، وہ کیسے چوز کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ موضوع کا انتخاب جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ موضوع کا انتخاب جو ہے یہ بہت آسان ہے. ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، خاص طور پہ وہ طلباء طالبات جو پراپر اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتب کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. ان کے لیے یہ مرحلہ بہت ہی آسان. ریسرچ کے مراحل میں سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ وہ موضوع کا انتخاب ہی ہے. اگر ریسرچر اس مرحلہ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ریسرچ کے دیگر مراحل جو ہیں اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اگر وہ اس ابتدائی مرحلہ میں ہی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا تو دیگر مراحل میں کامیابی کی اس کے لیے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان اختیار الموضوع للبحث هو اول مرحلة من مراحل البحث واهمها بدون شک، کہ موضوع کا انتخاب ریسرچ کے مراحل میں سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. سر، کوئی کچھ بنیادی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں موضوع سلیکٹ کرتے وقت وہ بتا دیں. موضوع سلیکٹ کرنے کے جو طرق ہیں یا بنیادی چیز جو ہیں، اسکالرس نے، علماء نے، محققین نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ٹاپک وہ کتنا ہی ٹف کیوں نہ ہو، اگر آپ کی رغبت اور دلچسپی اس میں ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نبھا لیتے ہیں. مثال اس کی میں دیتا ہوں کلاسز کے اندر بھی، کہ جس طرح کھانا بنا ہوا ہو نا گھر کے اندر، تو اگر کھانا آپ کی ٹیسٹ کا ہے
تو آپ ایک چپاتی کی بجائے 2 بھی کھا لیتے ہیں یا 2 کی بجائے 3 بھی کھا لیتے ہیں. ایسے ہی اگر موضوع آپ کی دلچسپی اور رغبت کا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس علمی مرحلہ جو ہے اس سے گزر جاتے ہیں. مطلب کہ جو ٹاپک ہے وہ دلچسپی کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ایریا آف انٹرسٹ میں سے ہونا چاہیے، بالکل، تاکہ اچھے سے یہ پہلی اور اہم ترین شرط ہے کہ جو بھی آپ ٹاپک اپنے لیے سلیکٹ کریں وہ آپ کی دلچسپی کے مطابق ہو. دیکھیں اگر دلچسپی جس طرح عام طور پہ ہم کتب بینی کرتے ہیں تو اگر ہماری دلچسپی کی نہ ہو تو ہمیں اجماعیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک کتاب کو پڑھتے پڑھتے ہم کئی دن لگا دیتے ہیں اور مہینوں لگ جاتے ہیں. برعکس اس کے ایسی کتاب جو ہماری دلچسپی کی ہوتی ہے تو ہم وہ پڑھتے تھکتے ہی نہیں ہیں، اسی رات میں ختم کر کے اس کو جو ہے نا ہم سانس لیتے ہیں، تب تک چین نہیں ملتا. تو اسی طرح تھیسس کا بھی ہے کہ اگر وہ ٹاپک آپ کی دلچسپی کا ہے تو آپ بڑی محنت کریں گے، آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ انجوائے بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی مرحلہ جو ہے وہ بھی طے پاتا جائے گا. سر ایک ٹاپک سلیکٹ ہو گیا، ہم نے انتخاب کر لیا کہ فلاں موضوع پہ مقالہ لکھنا ہے، جی تو سب سے پہلے اسکیچ آتا ہے اس کے بعد. جی تو اسکیچ کی کیا اہمیت ہے اور اس کے لیے بنیادی چیزیں بتا دیں جو مائنڈ میں رکھ کے بندہ بنائے. جی بالکل ٹھیک. دیکھیے جس طرح ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے لیے ہم آرکیٹیکٹ سے نقشہ بناتے ہیں. بالکل. اس نقشہ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم افراط و تفریط سے بچ سکیں. جی. بعین ہی یہ چونکہ ایک علمی کام ہے، اس کے اندر ریسرچر آزاد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دلچسپی سے جیسے چاہے کر لے، بلکہ اس کی نیچر جو ہے وہ ریسرچر سے تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ ٹاپک کا انتخاب کر لیں تو آپ اس کے لیے خاکہ بنائیں. تو خاکہ ایک بیس کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے آپ افراط و تفریط سے بچ سکتے ہیں اور جو آپ کا اصل ٹاپک جو ہے اس کی جزئیات سے لے کے جو اس کے مختلف فی مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ کتنی توجہ دینی ہے. تو خاکہ بنانا بہت ہی ضروری ہے، یہ ایک بیس کی حیثیت رکھتا ہے. سر جیسا کہ آپ نے اصول تحقیق پہ ایک بک بھی لکھی ہے، تو یہ جاننا چاہیں گے بحث اور تحقیق میں کیا فرق ہے اور اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. جی بہت اچھا جو ہے آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بحث بھی عربی کا لفظ ہے اور تحقیق بھی عربی کا لفظ ہے. اب ہماری زبان جو اردو زبان ہے اس کے اندر لفظ بحث کسی اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم چونکہ اس کا دامن جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے، تو عربی کا جو دامن جو ہے وہ اس کے کلمات کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، تو اس لیے وہاں کلاسیفیکیشن ہے. بحث ایک الگ نیچر ہوتی ہے اور تحقیق ایک الگ نیچر ہوتی ہے. ہمارے ہاں اردو میں عموماً ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. انگلش میں ہم اس کے لیے ریسرچ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہندی میں ہم انوسندھان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. فارسی میں ہم تحقیق کے لیے پژوہش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بحث جو ہے ایک نیا ٹاپک، مثلا ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری سوسائٹی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش آ گیا، آپ اس مسئلہ کے بارے میں آپ علمی انداز میں جو کام کریں گے اس کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر مقالہ لکھیں گے، اس کو ہم بحث کے زمرہ میں لاتے ہیں. جبکہ تحقیق جو ہے یہ اس کا میننگ جو ہے وہ ہے احقاق الحق و اراءۃ الحقائق کما ہی، کہ حق کو ثابت کرنا اور اس کو اسی طرح منظر عام پہ لانا جیسے وہ ہوتے ہیں. تو عربی کے اندر بحث میں ہم ایک نئے موضوع کے اوپر مقالہ لکھتے ہیں، اس کو بحث کہتے ہیں. جبکہ تحقیق جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم یہ جو قلمی نسخہ ہوتا ہے جسے آپ مینوسکرپٹ کہتے ہیں، مخطوط کہتے ہیں عربی کے اندر، تو ہم اس کا انتخاب کر کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. گویا کہ بحث میں ہم نیا ٹاپک لیتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں. تحقیق کے اندر جو ہے وہ ہم مینوسکرپٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر مقالہ لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں جی. اس کی جسے سادہ لفظوں میں کہہ لیں ایڈیٹنگ آف دا مینوسکرپٹ جو ہے، تدوین مخطوطات جو ہے جی، اس کو اس کی اصل شیپ میں قارئین کے سامنے جو ہے لانا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے تدوین مخطوطات کہتے ہیں اس کو. سر اصول تحقیق پر لکھی جانے والی چند کتب کے بارے میں بتا دیں تاکہ سامعین ناظرین کو ذرا اور بھی ہیلپ مل جائے. جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے وہ بتایا کہ اصول تحقیق کے اوپر
میری ایک اپنی تحریر بھی ہے. اس کے اختتام پر میں نے کوئی مور دین 250 سے زائد جو کتب جو ہیں اس کی لسٹ میں نے دی ہوئی ہیں. بہرحال چونکہ اب آپ نے پوچھا ہے تو میرے نزدیک جو ہے ان تمام کتابوں کے اندر 2-3 کتابیں بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے اصول تحقیق ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی، یہ اوپن یونیورسٹی کے ہیں. ان کی کتاب بہت جامع کتاب ہے، اسکالرز کے لیے بہت سودمند کتاب ہے. اور دوسری تحقیق و تدوین کا طریقہ کار ڈاکٹر خالق داد ملک جو ہے ان کی کتاب جو ہے یہ بھی بہت ہی عمدہ اور اچھی ہے. ایسے ہی جو عربی کی کتابیں جو ہیں ان میں مناہج البحث الادبی دکتور علی جواد طاہر جو ہیں ان کی کتاب بہت عمدہ ہے. ایسے ہی کیف تکتب بحثا و رسالتا دکتور احمد شلبی کی یہ کتاب ہے، یہ بھی بہت جو ہے وہ اہم ہے. ایسے ہی دکتور یوسف مراشلی کی کتاب ہے اصول کتابت البحث العلمی جو ہے یہ بھی بڑی عمدہ اور مفید اور کارآمد جو ہے وہ کتاب ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ جتنی بھی کتابیں ہیں چونکہ یہ ایک قدیم موضوع نہیں ہے، قدیم فن نہیں ہے، ایک جدید فن ہے. تو آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے ہاں جو مصطلحات جو ہیں ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں کسی ایسے صاحب علم دوست کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہو، تو وہ جو ہے اس کو نئے سرے سے جو ہے کتاب لکھے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں چونکہ ان کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ادنا سی کوشش کی تھی اپنی اس اصول تحقیق کے اندر جو میں نے لکھی ہے، تو اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ میں طوالت بھی اختیار نہ کروں اور مختصر بھی رہنے دوں، اور جو مصطلحات جو ہیں ان کو جو بھی ہے واضح کرتا چلوں. تو لہٰذا یہ چند کتابیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہیں. بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ان تمام کا ایک ہی جو ہے وہ اس کے اندر وہ عیب ہے، کمی ہے کہ ان کے یہاں وہ مصطلحات کے اندر ٹرمینالوجی کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے جو اصحاب علم و دانش ہیں وہ اس ٹاپک کا انتخاب کریں اور نئے سرے سے اس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں تحریر کریں دور جدید کے مطابق. جی دور عصر حدیث کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ اپنی کتابیں جو ہے وہ تحریر کریں تاکہ جو ہمارا قاری جو ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. مثلا فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عنوان یا موضوع، یہ دو ڈیفرنٹ لفظ ہیں، فرق نہیں کرتے. ایسے ہم استعمال کرتے منہج اور اسلوب، یہ دو ڈیفرنٹ ہیں، ان کا پروسیجر ہی ڈیفرنٹ ہے، تو ہم ان میں فرق نہیں کرتے. تو اس طرح بہت ساری جو ہے وہ مصطلحات ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے ٹیکنیکلی تاکہ ہمارے قارئین جو ہیں اور ہمارے سامعین جو ہیں، ہمارے ریسرچر جو ہیں وہ ان کو پڑھ کے اس سے استفادہ کریں اور ان کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوتے چلے جائیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایم اے کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ کس لیول کا ہوتا ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کا کس لیول کا ہوتا ہے، ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ جی یہ بہت سادہ سا سوال ہے. میں وہ ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جس طرح چھوٹی کلاسز سے ہی علامہ اقبال قائد اعظم کا ایسے شروع ہو جاتا ہے اور یہ پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو وہ کلاسیں آگے بڑھتی جاتی ہیں یعنی لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے اندر منہج اور اس کا اسلوب جو ہے یا اس کے اندر جو انفارمیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایسے ہی جی الفاظ کا چناؤ، اس کا اسلوب، منہج، طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی جو بحث جو ہے ایم اے کی ہو یا تھیسس ایم اے کا ہو، ایم فل کا ہو، پی ایچ ڈی کا ہو، ان کے اندر ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ایم اے وہ لیول کا فرق ہے اور ایم اے کا تھیسس جو ہوتا ہے بنیادی طور پہ یہ ریسرچر جو ہے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ جو اس نے اصول تحقیق کلاسز میں پڑھا ہے اب اس کو چیک کیا جاتا ہے آیا کہ وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر رہا، اس نے اس کو پک کیا یا نہیں کیا. تو ایم اے کا تھیسس جو ہے طالب علم کی امتحان کا جو ہے وہ ذہانت کا جو ہے وہ امتحان ہے. جہاں تک پی ایچ ڈی کا تعلق ہے تو پی ایچ ڈی پاکستان کے اندر سب سے ہائر جو ہے وہ ڈگری ہے. تو یہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوتا ہے اس میں وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کی بات کو سند تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے، وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، نئی چیز پروڈیوس کرتا ہے سامعین کے سامنے، تو وہ اپنے اس ایریا کا ایکسپرٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. سر یہ جو لاسٹ والا کویسچن پوچھا ہے، یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ ایم اے میں تھیسس آپ کریں جی
وہ چوائس ہوتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا، وہ اپنے مائنڈ میں ڈرے ہوتے ہیں کہ میں کر نہیں سکوں گا. صحیح. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی جو ہے جس طرح کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. Yes. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس علمی میدان میں آگے بڑھے تو اسے پریکٹس کرنی چاہیے. تو لہذا ہمارے جامعات کے اندر لوگوں کو اتنی ترغیب نہیں دی جاتی. میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپلسری ہونا چاہیے تاکہ ایک بار جس طرح پریکٹس کسی چیز کی نہیں کرے گا تو وہ اس میں ایکسپرٹ کیسے ہوگا. بالکل. تو اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ ماسٹر لیول پہ رہ جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تدریب جو ہے پریکٹس جو ہے وہ ہو تاکہ اگلے مراحل جو ہیں وہ بطریق احسن جو ہے وہ ان کو انجام دے سکے. مطلب کہ جو ایم اے لیول کا تھیسس ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیاں نکالنے کا اچھا موقع ہے. بالکل نکال سکتے ہیں، تدریب ہے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. تو سر صوفیہ ایجوکیشن پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان نوجوانوں کی بہت اچھی کاوش ہے. ایک تو اس کا نام بھی بہت عمدہ ہے. صوفیہ کا ایک ہی مقصد رہا ہے، وہ تھا اپنے لوگ جو ہیں، معاشرے کے لوگ جو ہیں، ان کی اصلاح کی جائے. وہ عقیدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صوفیہ نے جو ہے وہ ساری زندگیاں جو ہے اسی کام پہ جو ہے وہ صرف کر دی ہیں. تو میں ایک تو آپ کو کنگریچولیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے اپنے اس نام کا، یہ بہت عمدہ نام ہے. اس کی بہت برکتیں ہیں کیونکہ صوفیہ نے اپنی ساری زندگیاں جو ہے اس کام پہ صرف کی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک علمی اینگل سے جو ہے اس کو اپنے طلباء کی آسانی کے لیے، اسکالرز کی آسانی کے لیے یہ جو کوشش کی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے، ترقیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ سر.